اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت بیت المقدس سے، فلسطین سے، غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل رمضان المبارک کا پہلا جمعہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے باقاعدہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے بیت المقدس میں پچھلے جمعہ کو فلسطینیوں کو اندر داخل ہونے نہیں دیا تھا، لیکن گزشتہ کل ماہ سیام کا پہلا جمعہ تھا۔ 80,000 فلسطینی تمام رکاوٹیں توڑ کر مسجد اقصی پہنچ گئے۔ الحمدللہ، سلام ان کی قوت ایمانی، ان کی جرأت ایمانی اور اسلامی کو۔ حالانکہ غزہ میں اس وقت اسرائیلی آتنکواد جاری ہے۔ یاہو کے ہٹ دھرمی نیتن یاہو، جو دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا ٹیررسٹ اور آتنکوادی ہے، اس کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ حماس کی جانب سے جنگ بند کرنے کا جامع خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ غزہ پر جارحیت کے 13ویں روز بھی اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری رہی۔ قابض فوج نے گزشتہ کل 18 نئے قتل عام کیے، جس کے نتیجے میں 174 روزے دار بھی شہید ہو گئے۔ وہیں حماس نے جنگ بندی کا جامع خاکہ پیش کیا، لیکن اسرائیل نے اسے رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ ادھر ماہ سیام کے پہلے جمعۃ المبارک کو اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں داخلے سے روکنے کے لیے شہر کو بالکل فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا۔ مسجد اقصی کو جانے والے تمام راستوں اور سڑکوں پر چپے چپے پر پولیس چوکیاں اور ناکے لگا دیے۔ فلسطینیوں کی جامع تلاشی کا مضموم عمل شروع کیا گیا اور فلسطینی روزے داروں کو تلاشی کی آڑ میں نشانہ بنایا گیا۔ قابض فوج نے جمعہ کی نماز سے پہلے پابندیوں اور رکاوٹوں کے لیے فوج کے 3000 اہلکار تعینات کیے تھے۔ دوسری جانب مسجد اقصی میں نماز کے لیے غرب اردن اور اندرون فلسطین سے آنے والوں کو جگہ جگہ روکا گیا۔ اسرائیلی فوج اور پولیس کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کے باوجود بڑی تعداد میں فلسطینی شہری مسجد اقصی پہنچ
پہنچنے میں کامیاب رہے۔ یروشلم میں اسلامی اوقاف کے محکمے نے کہا کہ 80,000 فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں رمضان المبارک کے پہلے جمعے کی نماز ادا کی۔ الحمدللہ۔ بڑی عجیب و غریب خبر اس وقت فلپائن سے منیلا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ آن لائن محبت کے جھانسے میں آنے والے سینکڑوں افراد کو بچا لیا گیا۔ فلپائنی پولیس نے آن لائن محبت کے جھانسے میں آنے والے سینکڑوں افراد کو لا اسکیم سینٹر سے بازیاب کرا لیا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق فلپائن کی پولیس نے جمعرات کو منیلا سے تقریباً 100 کلومیٹر شمال میں واقع ایک اسکیم سینٹر سے آن لائن محبت کے جھانسے میں آنے والے 650 سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی افراد کو بازیاب کرایا ہے۔ پولیس کے مطابق بازیاب ہونے والے افراد میں 383 فلپائنی، 202 چینی جبکہ 73 دیگر غیر ملکی افراد تھے جو آن لائن محبت کے جھانسے میں آ گئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس اسکیم سینٹر سے بازیاب ہونے والے افراد کو آن لائن محبت کے جھانسے میں پھنسا کر دھوکہ دہی اور مختلف کرائم پر مجبور کیا جاتا تھا۔ جنوب مشرقی ایشیا گھوٹالے کے مراکز کا مرکز بن گیا ہے، جہاں گھوٹالے کرنے والے خود اکثر پھنس جاتے ہیں اور مجرمانہ سرگرمیوں پر مجبور ہوتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے بتایا کہ اس سینٹر سے 3 شاٹ گنیں، ایک 9 mm پستول، 2 38 کیلیبر ریوالور اور گولہ بارود کے 42 راؤنڈ بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ یعنی یہاں پر آن لائن پہلے محبت کے جھانسا دے کر انہیں یہاں پر لایا جاتا تھا، پھنسایا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد انہیں کرائم اور جرائم پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ایسے سینکڑوں افراد کو فلپائنی پولیس نے بچا لیا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ فلسطین سے ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ فلسطینی صدر نے محمد مصطفیٰ کو نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ غزہ میں حماس اور اسرائیل فوج کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور امریکی دباؤ کے درمیان فلسطین کے صدر محمود عباس نے محمد مصطفیٰ کو فلسطین اتھارٹی کا نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ اقدام امریکہ کے غزہ میں جنگ کے بعد کے وژن کے سلسلے میں فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات کے لیے دباؤ کے پیش نظر اٹھایا ہے، جس میں مقبوضہ بیت المقدس سمیت فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں گورننس کی بہتری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی فلسطینی صدر نے فلسطین کا نیا وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کو مقرر کر دیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ رفاح سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ رفاح بارڈر کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ رفاح میں لاکھوں فلسطینی پناہ گزین ہیں، کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی جان کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اسرائیل سے نہیں بلکہ وہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر بیت المقدس کی بازیابی اور اپنی شہادتوں کی قربانیوں کی قبولیت کی دعائیں اور بھیک مانگ رہے ہیں رب العالمین سے۔ خیر، اس وقت خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ اور آتنکوادی ہے، نیتن یاہو، اس نے ڈینگے مارتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم رفاح میں داخل ہوں گے اور حماس کے خاتمے کا مشن مکمل کریں گے۔ لیکن اس آتنکوادی کی باتیں اس لیے جھوٹی ہے کہ 6 مہینے ہو گئے، 1 گھنٹے میں حماس کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا، 6 مہینے میں حماس کو ختم نہیں کر پایا۔ اور جہاں تک بات کرے رفاح کی، تو رفاح میں لاکھوں فلسطینی موجود ہے اور عالم اسلام نے یہ وارننگ دی ہے کہ رفاح میں کسی بھی قسم کا آپریشن کرنا یہ اسرائیل کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔
اور اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ڈینگے مارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم رفاہ میں داخل ہوں گے اور حماس کے خاتمے کا مشن مکمل کریں گے. حماس نہ ختم ہوا ہے ان سے، نہ ان سے ختم ہوگا. 6 مہینے ہو گئے حماس نے ان کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ یہ تک کہ خبر آ رہی ہے کہ حماس کی تکنیکی صلاحیتوں نے اسرائیل کو چونکا کر رکھ دیا ہے. اسرائیلی جنگ کے تناظر میں عبرانی ایک اخبار نکلتا ہے عبرانی زبان میں، اسرائیل ہوم، اس نے انکشاف کیا ہے کہ حماس کی اعلیٰ جنگی تکنیکی صلاحیتوں اور ان کی انٹیلیجنس کی صلاحیت کو دیکھ کر اسرائیلی فوجی حیران رہ گئے ہیں. تو حماس کو نہ یہ ختم کر پائے ہیں نہ ختم کر پائیں گے. لیکن نیتن یاہو کا معاملہ کھشانی بلی جیسا ہو گیا ہے. جنگ یہ ہار چکا ہے مگر قبول اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ختم کر دیا جائے گا. امریکی سینیٹر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نیتن یاہو ابھی ہٹ دھرمی کر کے امن کو خراب کر رہا ہے. نیتن یاہو امن کی راہ میں رکاوٹ ہے. غزہ کے حوالے سے واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان اب اختلافات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، اور امریکی سینیٹر نے کہا ہے کہ نیتن یاہو ہی اصل آتنکوادی ہے جو امن قائم ہونے میں رکاوٹ ہے. آخری بڑی خبر بھی غزہ کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے. غزہ میں اسرائیلی فوج نے نیا قتل عام شروع کر دیا ہے. غزہ میں اسرائیلی فورسز نے ظلم کی انتہا کر دی. امداد کے منتظر سینکڑوں فلسطینیوں پر ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسائی اور پھر نیا قتل عام غزہ میں شروع کر دیا گیا ہے. لیکن آپ سمجھیے کہ غزہ میں ہو رہے ظلم کے خلاف اور اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف اگر کوئی احتجاج کرے تو برطانیہ نے ایک نیا جملہ ایجاد کیا ہے کہ فلسطین کے سمرتھن میں احتجاج کرنے والے شدت پسند ہیں، کٹروادی ہے، آتنکی ہے. یہ وہی برطانیہ ہے جو اسرائیل کا شروع سے ساتھ دے رہا ہے. یعنی برطانیہ بھی اسرائیل کی طرح ہی آتنکوادی ہے اور آتنکوادیوں کے سمرتھن میں برطانیہ کھڑا ہے. اور برطانیہ کے آتنکواد کا اندازہ اس سے آپ لگائے کہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں سمرتھن میں جو احتجاج کرے گا برطانیہ اسے شدت پسند مان رہا ہے. خیر جو کچھ بھی ہو رہا ہے حماس بڑی طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہی ہے اور اخیر دم تک حماس پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ عام فلسطینی بھی شہادتیں پیش کر رہے ہیں اور رب کے حضور جا کر جنت کے حقدار بن رہے ہیں، مگر وہ کسی بھی حال میں بیت المقدس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں.